قد جاءکم من اللہ نور. اب آپ, میں نے جو پہلے اپنے بنیادی طور پر جب دلیل دی تھی تو میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں, یعنی اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا, وہ تو آپ بھی نور ہیں, یہ بھی نور ہیں, میں بھی نور ہوں, کیونکہ میں دین سے کہا رہا ہوں تو میں اس جیت میں اتنا تو نور ہوں. آپ کی جو باتیں رسول اللہ کے دین کی نکل رہی ہیں یہ بھی نور ہے. بالکل ایسا ہے. تو اب اس میں فرق کیا ہوا؟ وہ تو ایک کوئی بھی عادی ہے, کوئی بھی مادی ہے, وہ نور ہے. بے شک رسول اللہ کو جو اتنی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی نورانیت تمام نورانیتوں سے جدا ہے. اب ہمارا دعویٰ سنیں, جس طرح رسول اللہ کی بشریت تمام کائنات کی بشریت میں سب سے وراء الورا ہے, اسی طرح رسول اللہ کی نورانیت یعنی آپ کی لطافت یہ تمام کائنات کی لطافتوں میں, اللہ کی مخلوق میں, حتیٰ کہ ملائکہ کی نورانیت, ملائکہ کی لطافت سے بھی رسول اللہ کی لطافت زیادہ ہے. میں یہاں پر ایک نقطہ اور اس بات کو میں مکمل کر لوں. اب یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا, پھر اللہ کے نبی کی ایسی احادیث جیسے میں نے عرض کیا, اور یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ واضح طور پر موجود ہیں, سلفی حضرات موجود ہیں, ابن عبدالوہاب نجدی صاحب کی کتاب میں موجود ہیں, باقی موجود ہیں. حضور اندھیرے کمرے میں جا رہے ہیں, روشنی ہو رہی ہے, حضور مسکرا رہے ہیں, نور نکل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ہر طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی کے صحابہ, میں یہ کچھ چیزیں ظاہر اتنی زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتی, میں کوئی رسول اللہ کے 60-70 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں کہ جو اپنے اپنے کلام میں, اپنی اپنی گفتگو میں رسول اللہ کو نور ہدایت بھی کہہ رہے ہیں اور نور حسی بھی کہہ رہے ہیں. خود حضرت عباس بن عبد المطلب وہ حضور کی نعت لکھ رہے ہیں اور رسول اللہ کو سنا رہے ہیں, اور اس میں کہتے کیا ہیں, انت لما ولدتا اشرقت الارض, یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین جو ہے نا وہ نور سے بھر گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے رسول اللہ کے دیگر صحابہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے نور کی چمک تو ایسی ہے کہ آپ اندھیرے میں آتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے, اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ نور ہے کہ جس نے ہمیں جہالت اور کفر سے نکالا اور ہمیں ایمان کا نور دیا. یعنی دونوں قسم کے نور وہ بیان کر رہے ہیں. تو انہی نبی علیہ السلام کے صحابہ اکابرین امت, ان روایات کو ہم نے لے کر ہم نے یہ اپنا عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ نور ہے تو نور ہدایت بھی ہیں اور نور حسی بھی ہیں. تو ہمیں بالکل, میں نے پہلے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ جو رسول اللہ کی بشریت کا انکار کرے وہ تو قرآن کے انکار, انہوں نے لفظ حکم نہیں لگایا, میں نے حکم لگایا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, تو بات ختم. پھر اصل جس طرح انہوں نے کہا نا کہ یہاں تاثر یہ جاتا ہے کہ نبی کی نورانیت کا, بشریت کا انکار ہو, اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو صرف بشر نہ کہو, کیونکہ یہ بھی امت میں ایک تاثر موجود ہے کہ نبی ہم جیسا بشر ہے. جیسے لکھا گیا کئی لوگوں کی کتابوں میں کہ نبی کو بڑائی ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے, نبی کو بڑائی ہے وہ گاؤں کے ملک چودھری راجے کی طرح. اس کا رد کرنے کے لیے یہ چیزیں بحثیں چھڑی ہیں کہ نہیں بھائی نہیں, نبی بشر ضرور ہے لیکن نبی نورانی بشر ہے, نبی بے عیب بشر ہے, نبی افضل البشر ہے. یہ عقیدہ ہے. ایک جملہ, صرف ایک جملہ, پھر اس کے بعد میں ادھر جاؤں. اچھا, وہ چونکہ آپ ادھر جا رہے ہیں تو ایک جملہ لیتے ہوئے جائیں. جی جی بالکل. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لفظ نور مطلق شکل میں بیان ہوا ہے. جی مطلق شکل, اچھی طرح غور کریں, اچھی طرح غور کریں. اگر اس سے مراد نور ہدایت, نور علم, نور معرفت اس طرح سے مقید ہوتا تو مطلق شکل میں بیان نہیں ہونا چاہیے, ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ خود سے نور ہدایت اور نور اس تک پہنچنا مشکل ہے, اس کا بیان کہیں ہونا چاہیے تھا. اس طرح کا بیان نہیں ہے, مطلق ہے. اچھا, اس کی حقیقت, ابھی ایک منٹ, اس کی حقیقت کیا ہے, کس طرح کی نورانیت, وہ شاید میں نہ پہنچ سکوں, وہاں تک میں نہ پہنچ سکوں. اتنا معلوم ہے کہ وہ نور ہیں, بس ختم بات. بشر بھی قرآن کی روح سے ہیں. یہ بات بھائی یہ کہا جائے کہ نبی علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم مطلقاً نورانیت کی بات نہیں کر رہے ہیں, بشر کو بنیاد مانے, آپ پھر نور پر نبی کی نورانیت کی بات کر رہے ہیں. آپ جو قیاس کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر نہیں, آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا میری بات کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا کہ نور بشر کے لباس میں ہے
یا بشر نور کے لباس، دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کسی ایک چیز کو حقیقتاً طے کرنا. میری اسی حوالے سے ایک چیز عرض کر دوں مفتی صاحب، آپ کی بھی بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے، تھوڑا سا ہمارا ادھر معاملہ الگ ہے، میں نے انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ کے بھی موجود ہے، ہمارے بھی موجود ہے. اس کا انکار نہیں کیا. شیبہ کے اندر جو روایت ہے، یا جابرو ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل نور الاشیاء نور نبی کا من نوری، میں نے اس کا انکار نہیں کیا، میں نے اس کی وضاحت ماننے کی میری یہ بات کری ہو کہ پھر آپ اس کا تفصیل سے جواب دیں. تینوں کا موقف ایک ہوا، اور پھر اس کا مطلب یہ جو تینوں کا آپ کا ٹائم ملے وہ سارا مجھے ایک اکیلے تینوں کا موقف ایک نہیں ہوا. آپ نہیں موقف حنیف قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی کے نور کی بات کر رہے ہیں، وزیری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ مطلق نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اچھا، قبلہ فرما رہے ہیں کہ بشر ہیں اور نور کو ہم لغوی معنوں میں نہیں لیں گے، اصطلاحی معنوں میں. بالکل ایسا ساروں کی کلیئر ہے کہ رسول اللہ نورانی بشر ہیں، ہم مانتے ہیں بشر ہیں اور ساتھ میں نور ہیں. نور ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ نورانی بشر ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بشر آپ بھی ہیں، میں بھی وہ سارے ہیں. دیکھیے لیکن رسول اللہ کی میں یہ ہم کیا کریں گے کہ بسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں بھی حدیث کیا کہے گی کہ مولانا آپ بھی جواب دے دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، متا وجبت لکن نبوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ وہ آدم و بین الروح والجسد وفی روایت اخری کنت خاتم النبیین، میں اس وقت خاتم النبیین تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مستدل اہل سنت کے بہت سارے عقائد کا، تو یہ کہاں جائے گی؟ اس سے نور پر استدلال اس نور پہ کہ وہ نور ہو لباس بشریت میں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کیا تھے کہ جن کو نورانیت دی گئی؟ نہ سمجھ، جس طرح جن حضور کو صلی اللہ علیہ نبوت دی گئی وہ کیا تھے؟ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر من مثلکم لفظ ہے قرآن مجید میں، ہماری طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے بڑی اچھی تعبیر کی کہ حقیقت بشر میں ہماری طرح ہے مگر خصوصیات میں کوئی نہیں پہنچتا. مگر سوال تو یہ ہے کہ جب حقیقت بشر ہے، جب حقیقت بشر ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ بشر الگ ہے، نور الگ ہے. نہیں، جو ابھی گفتگو اجتماعی ضدین تو نہیں ہو سکتا. حدیث بیان فرمائی، اجتماعی ضدین کیسے ہو جائے گا؟ ہے ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم. آپ بتائیے اجتماعی ضدین کیسے ہو؟ میرا خیال ہے جب اپنی اپنی بات کریں گے نا تو بات کٹے گی نہیں. یہ ہر بندہ اپنی بات کرے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ سننے والوں کو سمجھ میں آئے گی، نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تطرونی، کہ مجھے حد سے مت بڑھانا، کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے بڑھایا. عیسیٰ بن مریم کو کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اتنا چڑھایا کہ اللہ کے 3 خدا ہیں. تو کہا مجھے حد سے مت چڑھانا. اللہ کے قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھی، مدعا یہ ہے کہ پہلے اللہ کے رسول بشر ہیں. اس بات کو سمجھیے، سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جب قرآن نص قطعی فرما رہا ہے، پہلے آپ میری بات پوری ہونے دے پھر کاٹیے گا، پہلے اللہ کے رسول بشر ہیں. با اعتبار علم، با اعتبار معرفت کون انکار کرتا ہے؟ پورا علم نور ہے، پوری دعوت نور پر مبنی ہے. جو بات میری بات کاٹ کے وزیری صاحب نے کی تھی، جو حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ سب سے پہلے نور، میں نے کہا کہ اس میں اس کی سند میں کلام ہے، اور واقعتاً میں جی سند میں کلام بھی ہے، ان کا موقف ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا. آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھے نا، سب کی روحوں کو پیدا کیا. میری مفتی صاحب کی قیامت تک آنے والوں کی سوال کیا، الستو بربکم. اب اس سے آپ کیا؟ اور اللہ تھا تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا، تمام نبیوں سے اللہ کے رسول کی نبوت کا وعدہ لیا. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس سے آپ نور کیسے ثابت کریں گے؟ کس طرح سے؟ اور نور کا انکار نہیں کر رہے باعتبار علم، باعتبار معرفت. آپ سمجھیے، جب ہم کہیں گے نور اور بشر ہیں، اس کا مطلب آپ نے بشر کو نیچے کر دیا، نور کو بڑھا دیا. ہم کہتے ہیں مطلب اس کا نہیں، واقعی ہے. اور لوگ آپ مطلب مفتی صاحب، میں نہیں مطلب لے رہا ہوں، دنیا لے رہی ہے. اور آپ جتنے حضرات ہیں، علامہ صاحب واضح کرو، جتنے حضرات ہیں آپ پوچھیں، ہمارے بریلوی حضرات سے، ہمارے بھائی ہیں، پوچھیں ان سے، وہ کہیں گے اللہ کے رسول بشر ہیں ہی نہیں ہے.
ये तो दबंदी, ये नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उलमा की, आप देखें उलमा की बात, उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं उलमा की बात करें, हम आमत नास को भी समझाएंगे ना, हम नहीं समझाएंगे तो कौन को छोड़े, कैसे छोड़ें, आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब कुरान करीम की दुनिया तो सुन रही है, इसी का तो बंदोबस्त। ये पैगाम तो हम सबकी तरफ से चला गया, और सबसे पहले बहुत ही जबरदस्त अल्फाज में आपने ही पैगाम दे दिया, सख्त तरीन अल्फाज में आपने पैगाम दे दिया कि खत्म हो। अब आप कह रहे हैं ये मेरी जो बात चल रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, मुतलकन बशर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके वालिद आपके सामने, आप बाजार में जा रहे हैं, आपके बच्चे हो रहे हैं, आपकी शादियां हैं, आपके ताल रिश्तेदार हैं, आप किसी नूरानी जो नूरानियत हो उसमें आप उसमें साबित कर सकते हैं आप कि उनके बच्चे हों, उनसे साबित कर सकते हैं कि उनके वालिद हों, इसमें तो कलाम ही नहीं है, साबित इसमें तो कलाम ही नहीं है। बशर तो पहले उस वक्त की हो रही है, उस हदीस की तनाजुल में हो रही है, यहाँ बयान फरमाई गई। एक ताबीर का फर्क है, ज्यादा मसला नहीं है। नहीं, मुझे एक चीज पे आपसे वजाहत चाहिए आप कर लें कि आपने कहा नूरी बशर है, जी जी, नूरानी बशर, नूरी बशर का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। नूरानी बशर लफ्ज बोला, नूरानी नहीं, बशर, मैंने नूरी सुना, नूरानी बशर। तो नूरानी होने में उनके नूरानी में भी हो कोई या एतराज नूरी नहीं। बशर हो, नहीं, उससे फर्क पड़ता है। मेरे फर्क ख्याल पड़ता है, अच्छा। मेरे ख्याल में बात पूरी गुफ्तगू पहले तस्लीम करके मौलाना ने आखिर में आकर उसको बिल्कुल उलट दिया, नहीं उल्टा नहीं है, मैंने तो माना है, तस्लीम किया, उल्टा नहीं है। बात ये तकल्लुफ और अभी भी मान रहा हूं मैं। क्यों कर रहे हैं आपके अच्छा सर, आप जी फरमाएं। आप ये तकल्लुफ क्यों फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को नूरे इल्म बनाया, नूरे मार्फत बनाया? तो भाई आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को नूर बनाया? खत्म। वो बशर हैं, उनकी एक शान शान बशरियत है, उनकी एक शान शान नूरानियत है। क्यों नहीं मानते आप? खुल डुल कर क्या हो जाता है? आपका सवाल इनसे, लेकिन जवाब मैं देना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत जी। मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि ये दोनों लफ्ज कुरान मजीद में हैं, किसी एक को हम इस तौर पर तस्लीम नहीं कर सकते कि दूसरे की नफी हो जाए। ये बात अच्छी है, हम ये समझते इसमें हैं, कोई एतराज नहीं हम है। ये समझते हैं अगर नूर का माना नूर हिदायत न करें और नूरी मुराद लें जैसे कि फरिश्ते हैं, फिर बशरियत का इनकार लाजिम है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। या रात होगी या दिन होगा, अलग अलग चीज़ें हैं, जिद्दैन अलग अलग चीज़ों। इसीलिए जब आपने बशर मान लिया, हम सब ने तो मान लिया ना बशर, तो नूर को इस तौर पे आप माने, इनकार नहीं है कि बशरियत का इनकार ना हो। तो बशरियत का भी इनकार नहीं है और नूर का भी इनकार नहीं अच्छा, है। मैं वो इस तौर पे नहीं है। मैं इस पे दलील दे रहा हूँ। जी हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर है, बेशक नूर है मौलाना। अच्छा, हम रसूलुल्लाह को जिनसे बशरियत से नहीं निकालते, बस ये बात ही खत्म ठीक है। जब आप माशाल्लाह मंतिक आपने भी पढ़ी हुई है, सारा एक अकल के सारी चीजें आई हैं। जब आपने रसूलुल्लाह को एक बशर जिन्स मान लिया, बस सही तो अब बाकी तमाम अजनास जो इसके मुकाबिल हैं, हुजूर बशर हैं, फरिश्ता नहीं, हुजूर बशर हैं, जिन नहीं, हुजूर बशर हैं, कोई और मखलूक नहीं। आप जिस अंदाज से इस बात को हाईलाइट फरमा रहे हैं कि नूरानियत मानने से बशरियत का इनकार आता है, मैं आपकी इस फिक्र से जैसे कहते हैं सहमत नहीं हूं। बिल्कुल ठीक। वो इस तरह से, वो आपका हक है, वो इस तरह से कि इन दोनों के दरमियान तजादे हकीकी नहीं है। यही नहीं, जिस तरह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो हैं नूर हैं। कुरान कहते हैं बशरन सविया, हमने उनको मुकम्मल बशर बनाकर भेजा, मुकम्मल बशरी सूरत में बनाकर भेजा। जिब्रील नूर है, तो जब वो इंसानी शक्ल में, इंसानी लिबास में, इंसानी सूरत में आया, क्या उतनी देर उससे बशरियत खत्म हो गई? नूरानियत खत्म हो गई? अगर वो नूर भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको बशरियत का एक सूरत, चूंकि फरिश्ता होता ही वो है कि जो अपनी शक्लें तब्दील कर लेता है, तो वो अगर उस अंदाज से आए तो पता चला नूरानियत और बशरियत में तजादे हकीकी नहीं है। क्योंकि अगर तजादे हकीकी होता तो नूरानियत और बशरियत इकट्ठी ना हो सकती। ये तो है फरिश्ते की नूरानियत। हम रसूलुल्लाह को फरिश्ता नूर नहीं मानते, हम हुजूर की नूरानियत, जिस तरह बशरियत हुजूर की बेमिसाल है, इसी तरह रसूलुल्लाह की नूरानियत बेमिसाल है। और वो दो तरह की है।
نور ہدایت بھی ہیں، وہ بھی ان کی ذات میں ہے، اور جو احادیث کہاں جائیں گی وہ کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو روشنی ہو رہی ہے، وہ بول رہے ہیں تو نور نکل رہا ہے، چھوٹا سا یہ نور حسی ہے۔ ایک منٹ مجھے سمجھنی ہے ایک بات، ایک چیز میں آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں، جی میں ایک چیز سمجھنی ہے۔ ہم جب نور کی بات کرتے ہیں تو اس تصور کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، تعبیر کا یہی فرق ہوتا ہے۔ آپ جب نور کی بات کر رہے ہیں تو اس تصور کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ میں اس نور کا انکار کرتا ہوں جو ماہیت کا نور ہے، جو بشریت سے حصی ہے، جس سے بشریت کا انکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں انکار کرتا ہوں۔ وہ بھی انکاری مگر وزیری صاحب نے فرمایا اچھی طرح غور کریں۔ اب میں اس مثال پہ آ گیا، اب وہ نور آپ ثابت کریں تو پھر بشریت کا انکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نور مان لیں میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کے علاوہ جو نور مانیے میں آپ کا۔ اچھی طرح غور کریں۔ میں نے دو باتیں کی تھی اپنی گزشتہ گفتگو میں۔ نمبر ایک، نور چونکہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں، بالکل اس عالم مادہ میں رہنے کی وجہ سے مادی نور سے ہم آشنا ہیں۔ بالکل ہم جب لفظ نور کہتے ہیں تو جیسے لائٹ، جیسے چاند، جیسے سورج، اس کی طرف ذہن جاتا ہے، جبکہ حقیقت نور اس سے بہت وسیع ہے۔ جب بہت وسیع ہے تو پیغمبر وہ وسیع معنی میں نور ہیں، نہ یہ کی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، بشریت اور نور کو مقابلے میں کیوں لاتے ہو؟ یہ اصل جھگڑا ہے، مقابلے میں لاتے ہی کیوں ہو؟ یعنی وہ ایک ہی حقیقت ہے، وہی تو یہ بنیادی حقیقت سوال ہی بشری غلط ہے کہ وہ بشر ہے یا نور ہے، یہ سوال غلط ہے۔ مقابلے میں لانا غلط ہے۔